ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حج ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے، تکمیلی رکن ہے، اور حج میں اصل موضوع، اصل چیز یا آخری جو نقطہ ہو وہ ہے توبہ، جو گویا حج کے تمام جتنے بھی اعمال ہیں، یہاں سے تیاری، مرحلہ اور مختلف ملکوں کے لوگوں کی، بیچاروں کی مختلف مشکلات، بڑے عمل سے، بڑی لمبی آزمائش سے اور بہت تکلیف دہ بعض اوقات مشقتوں سے اور مشقت آمیز سفروں سے گزر کر بیچارے وہاں پہنچتے ہیں، ایک ایسے ملک میں جس کی زبان نہیں جانتے، جس کا ماحول اور معاشرت سے واقف نہیں، جس کے قوانین اور آداب سے واقف نہیں، ایک ایسے عمل کو کرنے کے لیے نکلے جو اس سے پہلے کبھی اسے کیا نہیں، اسے دیکھا نہیں، غرضے کے مختلف قسم کی مشکلوں میں گھرے ہوئے اور جا بجا قدم بقدم آزمائش اور تکلیف دہ مراحل، اور اس کے ساتھ اللہ کا حکم یہ پیش نظر کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کوئی بیہودہ بات نہیں کرو گے، کوئی فحش گوئی نہیں کرو گے، اور کوئی جھگڑا نہیں کرو گے، جھگڑے کی بات زبان سے نہیں نکالو گے، جھگڑا ہاتھ سے نہیں کرو گے، کسی کے بارے میں برا خیال نہیں لاؤ گے۔ اوپر جسمانی مشقتیں بھی ہیں، تکلیف دہ مراحل بھی ہیں، جس سے اچھا بھلا انسان بھی زچ ہو جائے، تنگ ہو جائے، اور اس تنگی کے اوپر مزید صبر کا حکم ہے کہ اگر اس میں کہیں الجھاؤ ہو، کہیں رش ہو، کہیں دھکا پڑے، کہیں گر پڑو، کہیں تمہیں کوئی گرا دے تو کسی سے گالی گلوچ نہیں کرو گے، کسی سے الجھو گے نہیں، ہو گیا بس جو مقدر میں تھا، خاموشی سے آگے بڑھ جاؤ، خاموشی سے ٹھہر جاؤ، خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ مختلف قسم کی مشقتوں میں سے نکل کے قدم بقدم مشقت، تکلیف اور تکلیف دہ مراحل، اس سے گزرتے ہوئے جب وہ وہاں پہنچیں، وہاں رہیں، ٹھہریں، اور عمل بھی ایسا کہ گو ہے وہ 4-5 دن کا ہی، لیکن عموماً اس میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ قریب کے ملکوں والوں کے بھی 10 دن لگ جاتے ہیں، جو لوگ کاروں میں، جیپوں میں آتے ہیں وہاں، ان کے بھی عموماً 10 دن لگ جائیں، اور جو زیادہ دور کے ہیں وہ اسی طرح سے کئی 20 دن کے لیے، کچھ 30 دن کے لیے، کوئی 40 دن کے لیے، کوئی 50 دن کے لیے، آنے کے راستے مختلف۔ تو ایک طویل دورانیے کا عمل جس میں گویا دامن صبر ہاتھ سے چھوٹ جانے کا قوی اندیشہ ہے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے، اس بات کا قوی اندیشہ اور خطرہ، لیکن اس میں محتاط۔ اس سب کچھ میں مرکزی نقطہ اور مرکزیت جس بات کو حاصل ہے وہ ہے توبہ کا عمل۔ حاجی کو ابتدا ہی سے جس دن اس کے دل میں حج کے لیے داعیہ جذبہ پیدا ہوا، اسی دن حج کا کیا معنی، اس کے دل میں مفہوم کیا ہونا چاہیے کہ چلیں اب اللہ کے سامنے کچھ رو دھو آئیں۔
نئی زندگی کی طلب، نئی زندگی کی طلب، پاکیزہ زندگی کی طلب، جستجو اور اس کی تلاش، اور اپنے پر سے گناہوں کے اس بوجھ کو اتارنا جو اپنی نادانیوں سے اپنے اوپر اکٹھا کر لیا ہے، اپنے اوپر ڈال لیا ہے۔ حج کرنے جا رہا ہوں، کیا معنی؟ توبہ کرنے جا رہا ہوں، زندگی تبدیل کرنے جا رہا ہوں، زندگی تبدیل کرنے جا رہا ہوں۔ زندگی تبدیل کرنے کے لیے جو جاوے، ضروری ہے کہ اس موجودہ زندگی سے یا جو کچھ اب تک اس نے کیا ہے اس سے اسے نفرت بھی ہو، اس سے اسے نفرت بھی ہو، اور اس کیے ہوئے پر اسے پکی ندامت بھی ہو۔ سر سے لے کے پاؤں تک جھکا ہوا، شرمندگی میں ڈوبا ہوا، شرمسار، شرمندہ کہ اللہ میں گناہوں سے لتھڑ گیا، آلودہ ہو گیا، زبان، نگاہ، فکر، خیال، لینا دینا، کمائی اور خرچ، غرض ہے کہ کون سا وہ راستہ اور کون سا وہ شعبہ جس شعبے کے گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوئے، جس شعبے میں مجھ سے تیری نافرمانیاں نہیں ہوئی۔ زندگی کا ہر حصہ، زندگی کا ہر شعبہ، رات دن کا ہر حصہ گناہوں سے آلودہ ہو گیا۔ اے اللہ تو مجھے پاک کر دے، اے اللہ تو مجھے پاک کر دے۔ اپنی اس گناہ آلود زندگی سے اکتاہٹ، نفرت اور پاکیزہ زندگی کی طلب اور جستجو، تلاش، اور اسے مانگنے کے لیے، لینے کے لیے اور اللہ سے اس کا فیصلہ کروانے کے لیے یہ ہو حج کا سفر۔ اسے کہیں حج کرنے جا رہے ہیں، توبہ کرنے جا رہے ہیں، توبہ کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اگلا حصہ، یہ تو وہ ہے جو گزر گیا، اور یہ کہ اے اللہ آج کے بعد، یعنی ابھی سے، جانے سے پہلے نیت کہ اللہ میری اس توبہ کو قبول فرمائے، توبہ ہی کا ایک جز، آئندہ کے لیے ویسا نہ کرنے کا عزم، آئندہ کے لیے ویسا دوبارہ نہ کرنے کا عزم کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا ایسا، میری توبہ، دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، اب کی دفعہ تو معاف کر دے، آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ یعنی جیسے صبح و شام گزر رہے ہیں اس طرح کے صبح و شام نہیں گزاروں گا، کمائی کی جو لائنیں غلط اختیار کر رکھی ہیں اس طرح سے نہیں کماؤں گا، خرچ کرنے میں جو غلط طریقے اختیار کیے وہ نہیں کروں گا، جو راتیں غلط گزاری، جو صبح اور شامیں غلط گزاری، جو زبان نے غلط بول بولے، اور جو دل کے خیالات میں اور دماغ میں جو کچھ غلط آیا وہ نہیں کروں گا۔ اگر اس طریقے سے واقعاتی طور پر حج کا یہ سارا سفر، حرمین شریفین کی یہ ساری حاضری، دعائیں، نمازیں، طواف، سعی اور رمی، مزدلفہ اور منا کی اور عرفات کی یہ حاضری، اسی مرکزی نقطے کے ساتھ کسی کو حاصل ہو جائے تو یقیناً اس نے بڑی کمائی کی، وہ کامیاب ہوا۔ اس مرکزی نقطے پر ہر وقت اس کی نظر رہی کہ میں گھر سے توبہ کرنے کے لیے نکلا ہوں، پاکیزہ زندگی کی طلب لے کے نکلا ہوں، دل میں کوئی غلط خیال نہ آئے، کوئی غلط سوچ نہ آئے، زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکلے، ہاتھ پیر سے کوئی غلط عمل نہ ہو، غلط جانب غلط قدم نہ اٹھے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، توبہ وہاں جا کے کریں گے سو ایسا نہیں، جب ارادہ کر لیا حج کا، جب ارادہ کر لیا حج کا، خواہ سفر شروع کیا یا نہیں کیا، جب ارادہ کر لیا تو پھر اسی ارادے کے موافق زندگی گزارنا شروع کرنا چاہیے۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ جو یہاں سے اپنی دھلائی کا عمل شروع کرتے ہیں، اپنی دھلائی کا عمل یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہیں سے رونا دھونا شروع کرتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے قلب و دماغ کو دھونا گناہوں سے،
آنسو بہانا اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، جو یہاں سے رونا دھونا شروع کرتے ہیں، بہت کچھ میل کچیل تو ان کا راستے میں اتر جاتا ہے۔ اور اس بڑی دھلائی کے بعد، اس بڑی دھلائی کے بعد وہ جو میدان عرفات میں ہو، وہ جو منا اور مزدلفہ میں ہو، وہ جو رمی اور قربانی میں ہو، اس بڑی دھلائی کے عمل کے بعد ان پہ رنگ بہت آوے، نکھار بہت آتا ہے۔ ایک دفعہ دھویا، دوبارہ دھویا، سے بارہ دھویا، 4 بارہ دھویا، جو جتنا اپنی دھلائی سے متعلق زیادہ فکر مند ہے، اور جس نے اپنی دھلائی کی زیادہ فکر کی، زیادہ محنت کی، اللہ جل شانہ جانا سو جانا تو بہت سارے لوگ گئے بھائی، صرف جانا ہی نہیں، لیکن جانے میں کون کس جذبے سے آیا اور کس جذبے کے ساتھ رہا، کن اعمال کے ساتھ رہا، کن اخلاق کے ساتھ رہا، کس نیت سے گیا، کس نیت سے واپس لوٹا، یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کا حساب ہوتا ہے اللہ کے یہاں سے۔ جب کوئی چیز کسی کو ملے تو ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ جل شانہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتے اور تمہاری شکلوں اور صورتوں کو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تو تمہارے دل کو اور اس کے اندر کے جذبات کو، اس کے اندر کی نیت کو دیکھتے ہیں کہ تم کون سا عمل کس نیت سے، کس جذبے سے کر رہے ہو۔ اگر نیت بھی صالح ہے اور شکل و صورت بھی صالح ہے، عمل بھی مبارک ہے، تو یہ سب کچھ سونے پر سہاگا ہے۔ اور عمل دیکھنے میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، شکل و صورت کتنی ہی مزین کیوں نہ ہو، اندر اگر نیت میں خرابی ہے اور دل میں وہ بات نہیں ہے جو ہونی چاہیے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، تو میرے دوستو مقصد حاصل نہیں ہونے کا، مقصد حاصل نہیں ہونے کا۔ حج میں جانے سے پہلے اس بات کی مشق کہ زبان کو ابھی سے قابو میں کیا جائے، زبان کو ابھی سے قابو میں کیا جائے، اور حج جو ہو اللہ کے نام پہ رلنا، اس عزت کو اللہ کے نام پر پائمال کرنا، اللہ کے نام پر گویا بے عزتی برداشت کرنا، تاکہ اللہ اس عزت کو کئی گنا بڑھا دے، اپنے شایان شان بڑھا دے۔ بندے کی عزت اللہ کی عزت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی۔ یہ عزت جب اللہ کے نام پر قربان کی جاتی اور اسے اللہ کے نام کے ساتھ ایک نسبت ہو جاتی، تو میرے دوستو پھر وہ عزت آسمانی قسم کی، آسمان والوں کی دی ہوئی عزت ہوتی ہے، جسے بڑے سے بڑے بادشاہ بھی روند نہیں سکا کرتے، بادشاہوں کے بس کا نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کو ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہو جایا کرتے ہیں، رسوا ہو جایا کرتے ہیں، ان کی حکومتیں اور اقتدار ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ بارہا مرتبہ اس زمین و آسمان نے یہ منظر دیکھا ہے۔ اپنے آپ کو روندنا میرے دوستو، اللہ کے نام پہ رلنا، لیکن یہ تب ہو کہ جب وہ نشہ جو ہے نا، نشہ، چودھری صاحب ہوں اور میاں صاحب ہوں اور اتنے کروڑ کا مالک ہوں اور ایسا ہوں اور ویسا ہوں، اور خاندان میں یہ کہلاتا ہوں وہ کہلاتا ہوں، اور اس پورے علاقے میں فلاں اور فلاں علاقے میں اتنی اپنی چلتی ہے اور ایسی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے، وہ میرے دوستو وہ ہے نا، جب تک آدمی اس سے بری نہ ہو جائے، اس سے مبرہ نہ ہو جائے، اب وہاں ذرا سا اپنے ماحول سے نکلے تو کون جانتا ہے؟ کسنے میں پرسد کے بھیا کیس تھی، کوئی جانتا ہی نہیں، نام ہی نہیں جانتا، شکل سے متعارف نہیں، کچھ بھی نہیں، اور وہاں ایسا منظر، ایسا ماحول کہ کم ہی کوئی کسی کو جانے، اور نہ جاننے میں ہی عافیت ہے۔ جس کو اپنا آپ جنوانے کے لیے، بتانے کے لیے گئے، وہ جان لے گئے تو یہ غنیمت کی بات ہے، یہ سعادت کی بات ہے، یہ مقدر کی بات ہے کہ جاننے والا ہمیں جانتا،
جس سے ہم تعارف کرنے آئے ہیں وہ ہمیں پہچان لے اور ہمیں اس کی پہچان نصیب ہو جائے، ہمیں اس کی پہچان نصیب ہو جائے، ہمیں اس کی قدر نصیب ہو جائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، وہاں ایک نیکی پہ 1,00,000، ہر ایک نیکی 1,00,000 نیکی کی بقدر ہے، اور وہاں کے گناہ بھی ایسا ہی معاملہ۔ بہت ڈرنے کی بات، چھوٹی سی بےہودگی کی بات، اور وہ جو آدمیوں کو عادتیں پڑی ہوتی ہیں، لوگوں کو عادتیں پڑی ہوتی ہیں بری، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، عادت نہیں جاتی، حرم شریف میں بھی نہیں جاتی، یوں کہیں جبل گردد جبلت نہ گردد۔ پہاڑ اگر کہا جائے کہ ادھر اپنی جگہ چھوڑ گیا تو اس بات کی تو تصدیق کی جا سکتی ہے، کہا جا سکتا ہوگا بھائی ہو گیا ہوگا، لیکن یوں کہے کہ عادت چھوٹ گئی سو یہ ذرا مشکل بات ہے۔ عادت کا چھوڑنا پہاڑ کے جگہ چھوڑنے سے بھی بڑی بات ہے، بڑی چیز ہے، لیکن ان عادتوں کو چھوڑنے ہی کی غرض سے تو سفر کیا۔ خود آدمی اگر ارادہ کر لے کہ مجھے اس سے چھوڑنا ہے اور مجھے اس سے الگ ہونا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ کی ذات عالی اس کی مساعد اور مددگار ہوتے ہیں، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں اس کے چھوڑنے میں، اور چھوٹ جاتی ہیں عادتیں بری۔ تو انہی بری عادتوں کے اندر زبان سے کچھ بول دیا، اور اللہ کی پناہ چغلی کرنا، غیبت کرنا، انسانی معاشرے کے، اسلامی معاشرت میں بدترین جرائم، بہت بڑے بڑے جرائم جو نیکیوں کے انبار کھا جائیں، جن سے نیکیوں کے انبار کو آگ لگ جائے۔ اجی اللہ کی پناہ، عادت سے مجبور حرم شریف میں بیٹھ کر بھی یہ عمل کریں۔ کیا کہا جائے، کیا کیا جائے؟ کہ کہاں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہیں سے میرے دوستو، یہیں سے اس کی مشق، یہیں سے اس کی مشق، ابھی سے چھوڑنا، ابھی سے چھوڑنا، اور ایسا کہ اللہ کو دکھا دے کہ اللہ میں نے چھوڑنے کا ارادہ کیا اور چھوڑ دیا۔ اب تو گویا سرکار سے مہر لگوانا باقی ہے، سرکار اسے قبول کر لے کہ ہاں اس بندے نے یہ عمل چھوڑ دیا، ہم نے بھی اسے منظور کر لیا، ان کی منظوری ہو جائے، اور یہ گناہوں کا چھوڑنے والا آسمانوں میں لکھ لیا جائے کہ ہاں اس نے چھوڑ دیا اور ہم نے قبول کیا اس کی، اس بات کو، اس وعدے کو، اس عہد کو کہ یہ بندہ وعدے کا نبھانے والا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بہت سارے لوگ میرے دوستوں، وہاں کی نیکی 1,00,000 کے بقدر، اب جب اللہ نہ کرے ایسے اعمال وہاں ایسے ہوں گے خدا نہ خواستہ، تو کرنے گئے تھے حج، پچھلے بے باک کرنے کے لیے، پچھلا جو بھی کچھ تھا اس سارے کچھ کو بے باک کرنے کے لیے، اور اللہ کی پناہ اگر ایسے اعمال وہاں بھی سرزد ہوتے رہے، زبان وہاں بھی ایسے ہی غلط استعمال ہوتی رہی، اور نگاہیں وہاں بھی ویسے ہی بھٹکتی رہیں، اور قلب و دماغ میں وہی خیالات اور افکار وہاں بھی چلتے رہے، تو میرے دوستو خود دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز کے ساتھ لوٹے۔ اندیشہ ہے، گمان ہے کہ خدا نخواستہ وہ اس سے کہیں کروڑوں گنا زیادہ بڑے گناہ گار اور مجرم ہو کے تو نہیں لوٹے۔ ہاں، اس لیے کہ وہاں کی تو جب 1,00,000 کی ہے اور وہاں بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، تو گئے اس عنوان سے کہ پچھلا بے باک کرانے کے لیے، اور وہاں اور ان کے ذمے پر آئے اور لاکھوں اور کروڑوں کے حساب سے آئے، یعنی باطنی طور پر، روحانی طور پر، دینی اور ایمانی طور پر گویا مر ہی تو گئے، دب ہی تو گئے، اور اپنی اس دروغ گوئی پر، اپنے اس جھوٹے پن پر اور غیبت پر اور چغلی پر اور بہتان ترازی کی عادت پر اور ان دوسری بری عادات کی وجہ سے گویا وہ پکے اللہ کی نگاہوں سے گر گئے۔
والعیاذ باللہ ثم والعیاذ باللہ۔ ہاں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، خیال رکھنا چاہیے جس کاروبار کے منافع بڑے ہوتے ہیں نا، جس کاروبار کے منافع بڑے ہوتے ہیں، صرف منافعوں کی شرح ہی نہیں بڑی ہوتی، نقصان کی شرح بھی اسی کی بقدر ہوا کرتی ہے۔ اجی جن کے منافع کروڑوں میں ہیں ان کے خسارے کیا روپوں میں ہوں گے؟ خدا نخواستہ جو کبھی ذرا چوک ہوئی ادھر ادھر ہوئی تو خسارے بھی کروڑوں میں ہوتے ہیں۔ حج بلا شبہ توبہ، بڑی توبہ کا ذریعہ ہے، اور عفو درگزر وہاں عام ہے، وہاں عام ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے گزشتہ بھی پہلے بھی عرض کیجیے بات، اپنے بارے میں تو یہ بدگمانی کہ اتنا روسیاہ ہوں اور ایسا بڑا گناہ گار ہوں اور ایسا کالا ہوں کہ اگر میں اکیلا جاؤں تو شاید میری بخشش کی کوئی صورت نہ ہو، 10-20 جائیں تو شاید پھر بھی نہ ہو، 10-20 میرے ساتھ جائیں سفارشی بن کر شاید پھر بھی نہ قبول ہو۔ لیکن وہاں تو اولیاء اللہ کا اللہ کے دوستوں کا ایک بڑا مجمع، اللہ کے مہمانوں کا، اور مہمان بیٹھے ہوئے ہوں تو کوئی کیسا ہی خطا کار، کوئی کیسا ہی بدکار، کوئی دشمن آ جاوے تو لوگ اس سے بھی بےہودہ نہیں بولا کرتے مہمانوں کے اکرام میں، کہ میرے پاس بندے ایسے بیٹھے ہیں کہ ان کی موجودگی میں اب کچھ کہنا مناسب نہیں۔ مہمانوں کے اکرام میں یہ بات کتاب میں لکھی، آداب میں یہ بات شامل ہے کہ مہمان کے سامنے کسی کو غصہ مت کرو، ملازم، نوکر، بیٹا، بچہ، شاگرد، مہمانوں کے سامنے اسے ڈانٹو مت، مہمان کے سامنے خاموشی اختیار کرو، مہمان پریشان ہوگا، اور یہ بات مہمان کے اکرام کے خلاف ہے۔ وہ جتنے بھی آئے ہوئے ہیں وہاں بیت اللہ پر، اللہ کے در پر، وہ بلائے ہوئے ہیں، آئے ہوئے نہیں ہیں، وہ بلائے ہوئے ہیں، وہ مہمان ہیں اللہ کے، اور ان میں ایک بڑا مجمع اللہ کے دوستوں کا ہے جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں عرف عام میں۔ ان لوگوں کی موجودگی میں میرا جا کے سوالی ہونا دروازے پر کہ عام حالات میں شاید ناقابل قبول تھا، لیکن مجلس ایسی، محفل ایسی، موقع ایسا کہ دے دو، جو کچھ مانگ رہا ہے فارغ کرو، اسے دو، اس موقع کی مناسبت سے معافی مل جائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، گناہگار کون نہیں ہے؟ گناہگار کون نہیں ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤون، سب کے سب بغیر استثناء کے، کوئی مستثنا نہیں، کہ سب کے سب گناہگار، سب خطا کار۔ وخیر الخطائین تواب، وخیر الخطائین تواب، کا بہترین خطا کار وہ ہے جسے غلطی کرنے کے بعد اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اسے ندامت ہو، شرمندگی ہو، پلٹ آئے، رجوع کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اور اس کے اس عفو کے اور درگزر کے سمندر سے کام لے گئے، اس کے دریائے رحمت میں نہا لے گئے۔ سب کے سب گناہ گار۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حج کے لیے سب میں جذبہ ہونا چاہیے، سب کی دعا ہونی چاہیے۔ حج کے موسم میں جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی، توفیق دی، جن کو اوپر حج فرض ہے، وہ تو ان کو تو ضرور جانا چاہیے، ان کے اوپر تو فرض ہے، فرض کی ادائیگی میں تو کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن جن لوگوں کے پاس ظاہر بات ہے کہ استطاعت نہیں ہے، میرے دوستو، استطاعت نہ ہونا اور چیز ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ سرے سے شوق ہی نہ ہو، سرے سے شوق ہی نہ ہو۔ شوق نہ ہونا میرے دوستو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ ان مقامات کی زیارت، ہاں زیارت بہت بڑی چیز ہے، وہ مقدس ہے مقامات،
اور ان کی زیارت سے آدمی اللہ کے یہاں مقدس ہوتا ہے، محترم بن جاتا ہے۔ اللہ نے ان مقامات کو اتنی عزت دی ہے کہ ان پہ جانے والا، ان پہ وارد ہونے والا، ان کا طواف کرنے والا، وہاں دعا کرنے والا اللہ کے یہاں معزز اور محترم کہلاتا ہے۔ بیت اللہ شریف پر ہر وقت 120 رحمتیں اترتی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں متواتر موسلادھار بارش کی طرح برس رہی انسانیت کے لیے۔ اس میں سے 60 رحمتیں بیت اللہ کے گرد طواف کرنے والوں کو ملتی۔ 120 رحمتوں میں سے بڑا حصہ، آدھا، نصف طواف کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر جو حرم میں کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے مخصوص ہیں، اور 20 رحمتیں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو فارغ بیٹھے، جو طواف نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، ذکر نہیں کر رہے، تلاوت نہیں کر رہے، صرف بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ محبت کی نگاہ، 20 رحمتیں ان کے لیے اللہ کی مخصوص ہیں۔ صرف دیکھنا، صرف دیکھنا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کچھ کم نہیں ہے، بہت مبارک سفر۔ کرنے والے اس سفر کو ضائع نہ کریں، اللہ کا واسطہ ضائع نہ کریں۔ اور جو کسی وجہ سے، کسی مجبوری سے، معذوری سے، بیماری سے یا فقر اور غربت کی وجہ سے نہیں کر رہے، میرے دوستوں کم از کم وہ اس شوق سے محروم نہ رہے، شوق سے محروم نہ رہے۔ اس کا شوق کریں اور خوب اس کا شوق پالیں اور خوب اس کے لیے دعا کریں۔ اور اللہ وہ ذات ہے کہ جو آدمی اس کے خزائن پر یقین کرتا ہے، اللہ بغیر اسباب و وسائل کے، ظاہری اسباب و وسائل نہیں ہیں، لیکن اللہ کے خزائن پہ یقین کر کے اللہ سے کہے اللہ تو اس پر قادر ہے، میں تیری قدرت پہ یقین رکھتا ہوں، تو اپنی قدرت کاملہ سے مجھے حج کرا دے، تو اللہ کے خزائن میں کوئی کمی نہیں، اللہ کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے کوئی صورت غیب سے مہیا کر دیں گے۔ اور لوگ غربت کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے، یہ غریب ہو جانے کے اندیشے کی وجہ سے حج اور عمرے نہیں کیا کرتے، حج اور عمرہ نہیں کیا کرتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ آدمیوں کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے دھات پاک ہو جاتی ہے آگ کی بھٹی میں جانے سے، سونا چاندی کوئی سی بھی دھات پاک صاف ہو کر کے نکلے۔ فرمایا یہ آدمی کے گناہوں کی معافی کا بھی سب سے بڑا ذریعہ، اور غربت کے، فقر کے دور ہونے کا بھی سب سے بڑا ذریعہ، غربت اور فقر کے دور ہونے کا بھی سب سے بڑا ذریعہ۔ جب حج کا موقع آوے تو لوگ اس کی کیلکولیشن میں پڑ جایا کرتے ہیں کہ جی حج کرنا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور مکان بنانا ہے، اور خیال تھا کہ یہ دکان میں کچھ تھوڑی وسعت ہو جاتی، یہ دکان کے اوپر والی کچھ منزل بن جاتی تو وہ گودام کے کرائے سے چھٹکارا ہو جاتا، اور فلان کیلکولیشن ہو رہی، اس میں اتنے پیسے چاہیے، اس میں اتنے چاہیے، اس میں اتنے چاہیے، باقی سب کام ہو رہے ہیں، باقی سب کاموں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی سوچ۔ اور میرے محترم دوستو، میں اپنے جذبات کی وجہ سے کہوں گا کہ ظلم حج پر ہی ملبہ گرتا ہے کہ حج کو ہی گویا روکا جا سکتا ہے، باقی سارے کام تو ہونے چاہیے۔ یہ بدذوقی کی بات ہے، بدذوقی کی بات ہے، بے ذوقی کی بات ہے، اور اللہ کے ساتھ بے تعلقی کی بات۔ ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ کی ذات عالی بندوں کو وسائل مہیا کرتے ہیں اور پھر اس میں اپنے تعلق کی بات رکھتے ہیں کہ ہمارے تعلق پر یہ کتنا لگاتے ہیں۔ پھر دوسرا ایک وقت آ جاتا ہے بندے پر جب اس معاملے میں وہ بالکل بے وسیلہ ہوتا ہے، اور پھر اس وقت ہاتھ اٹھا کر کے یا اللہ فلاں کا وسیلہ، فلاں کا واسطہ، اور ایسا اور ویسا۔ ابھی چند دن پہلے تو وہ وقت گزرا جب تمہارے پاس وسیلہ تھا، اختیار تھا،
اور تم نے اللہ کے ساتھ بے تعلقی کا معاملہ کیا، اور اب تمہیں کام پڑا ہے تو اللہ کے ساتھ اس تعلق کو جتاتے ہو اور اللہ سے یوں کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ تعلق کا مظاہرہ کریں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بے ذوقی کی بات، بد ذوقی کی بات، اور جو آدمی حدیث پاک میں، یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ بھی ہے، حدیث پاک میں وارد ہے کہ جو آدمی حج کے سفر کو اپنے کسی دنیاوی کام کی وجہ سے ملتوی کرے گا، اپنے کسی کام کی وجہ سے ملتوی کرے گا کہ پہلے فلاں کام کر لوں پھر اگلے سال کو جاؤں گا، فرمایا وہ دیکھے گا کہ لوگ حج کر کے واپس بھی آ گئے اور اس کا کام ابھی ویسے کا ویسا پڑا ہے۔ جس کام کی وجہ سے حج چھوڑا وہ کام نہیں ہونے کا، یہ بات لکھ لو، خوب ذہن میں کر لو، وہ کام نہیں ہونے کا جس کام کی وجہ سے اللہ کے کام کو چھوڑا۔ یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے یہ بات کہ تمہارے کام پہلے ہوں اور اللہ کا کام گویا بعد میں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو اللہ کے نام کو، اللہ کے کام کو مؤخر کرتا ہے وہ مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور جو اللہ کے نام کو، اللہ کے کام کو مقدم کرتا ہے، آگے کرتا ہے، اللہ اس کو سب کاموں میں آگے کر دیتے ہیں۔ آگے بڑھنا چاہیے نیکی کے کاموں کے اندر، اور خوب جذبے کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق